الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسپیکر صاحب، گورنر صاحب، ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب، اپوزیشن لیڈر اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے وفاق سے آئے ہوئے انتہائی قابل احترام مہمان راجہ صاحب، اصل میں بات یہ ہے باقی دیگر پارٹیوں کے مشران، سیاسی پارٹی کے لیڈران، ایم پی ایز، ایم این ایز، علماء کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے اسپیکر صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صوبے میں ایک سب سے حساس مسئلے پر تمام سیاسی جماعتیں، تمام مکاتب فکر کو یکجا کر کے آج جو اعلامیہ جائے گا تو اس صوبے سے مجھے امید ہے کہ یکجہتی کا ایک پیغام چلا جائے گا کہ ہمارا صوبہ امن چاہتا ہے۔ امن آج کی ضرورت نہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے جب مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو دشت و بیابان میں چھوڑ رہا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رئیس کا خیال کرو یہ بچہ چھوڑ رہا ہوں، اس نے کہا یا اللہ اس شہر کو امن دو، اور پھر معیشت کی دعا کی۔ امن اور معیشت یہ لازم و ملزوم ہے۔ میرا یعنی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ چیزیں میں خود پارلیمان کیسا رہا وہاں بھی میں نے کہیں، لیکن چھوٹی منہ بڑی بات، ہم اس آلات کے سب ذمہ دار ہیں، اور جس کو بھی معمولی سا فائدہ نظر آئے وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ جمہوریت، جمہوری ادارے، یہ حکومتیں یہ ہم نے خود کمزور کی ہے، سیاسی جماعتوں نے کمزور کی ہے۔ ہمیں چاہیے، میں یہاں پہ انتہائی ادب و احترام سے وفاقی حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ چونکہ وفاق چاروں صوبوں کا نمائندہ حکومت ہے اور امبریلا ہے، اور وہ پہل کرے گا، چاہے سندھ میں کچھ مشکلات ہیں، چاہے بلوچستان میں ہیں، چاہے ہمارے صوبے میں ہیں، وہ کسی صوبے کے ساتھ اس طرح رویہ اگر اپنائے گا تو یہ اس حکومت کے ساتھ نہیں، یہ صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وفاقی حکومت پہل کرے گا تو پشتون روایات کے مطابق ادھر اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ نہیں، بات چیت ہوگی، ہر ایک کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن اس ایجنڈے میں قومی ایجنڈا ہوتا ہے۔ قومی ایجنڈے پر ہمیشہ تمام مکاتب فکر ایک ہو کر نکلتے ہیں کمرے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم دہشت گردی کر رہے ہیں، دہشت گردی کے ساتھ لازم ہے معاشی دہشت گردی، بے روزگاری دہشت گردی۔ جب تک ہم ان سب کو ایڈریس نہیں کریں گے تو دہشت گردی کے ساتھ جو یہ ہمارے لاکھوں نوجوان نکلتے ہیں اور ان کو کوئی روزگار کا، کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، تو یہ 30-40% دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور میں چونکہ ایک
یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب سے کمزور اور ادنا کارکن ہوں. آپ دیکھ لیں ہمارے آئی جی سے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بھی اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں اور جب اس کے والدین ہمیں آتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ نوجوان ہوتے ہیں. جب ہم فون کرتے ہیں تو والدین خود بھی شرماتے ہیں اور ہمیں بھی شرم آتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے. دیکھیں, میں بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور سیاسی جماعت کا فیصلہ جو ہے وہ مجھے ماننا پڑتا ہے, اور یہاں پر ہر ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو فیصلہ ماننا پڑتا ہے, چاہے غلط ہو چاہے ٹھیک ہو. اپنے اپنے ادارے میں لوگ باعث کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, لیکن اس حالات میں جب پورا پاکستان اختلافات کا شکار ہے, الیکشن پر بھی, حکومتوں پر بھی, اور جمہور کے فیصلے کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے مزید دہشت گردی پھیلے گی. ہمیں چاہیے اور حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس ایوان کی کتنی طاقت و قوت ہے, ہمارے قومی اسمبلی کی کتنی طاقت و قوت ہے, اور اس سے بالا کتنی طاقت و قوت ہے. سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک میثاق پر بحث کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ ایک دوسرے کے گریبان سے ہاتھ نکال سکیں. دنیا میں حکومتیں مختلف آتی ہیں, ہمارے صوبے میں بھی ہے. میں ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے ہم نے مقابلہ کیا وزیر اعلیٰ صاحب کا, لیکن میں وفاقی حکومت کے ان بیانات کو سختی سے مذمت کرتا ہوں جس نے کہا تھا کہ ہم وزیر اعلیٰ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ پھر کیسی جمہوریت ہے؟ کیسے پھر تو مارشل لا لگا دے اور ان کو کرو ان کو. مقابلہ ہم کریں گے, یہ بھی ہمارا کل مقابلہ کریں گے, لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور جو اسمبلی کا اکثریت ہے, جو عوام کا اکثریت ہے, اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو افغانستان کے ساتھ اگر فیصلہ 100 دفعہ بھی ہو جائے, یاد رکھو پھر بھی یہاں امن نہیں آئے گا, اور یہ سڑکوں پر اس طرح ہوگا, اور اس سے بے انتہا معاشی تباہی آئے گی. اور دوسرا, میں وزیر اعلیٰ صاحب سے, گورنر صاحب سے, جو ہمارے وفاقی حکومت کے نمائندے, اس سے اپیل کرتا ہوں. میرے شاہ فرمان صاحب نے کہا کہ یہ گیٹ وے ہے, گیٹ وے 2 صوبوں کو منظور نہیں ہے کہ اس کے عوام ترقی کرے. ہم ہمیشہ سے سمندر سے مال لا کر یہاں پہ بنا کے پھر ادھر لے جاتے ہیں. آج 76-77 سال بعد ہمیں ایک راستہ مل رہا ہے تو ہر روز سرحد بند ہوتا ہے. یہ پشتونوں کی معاشی تباہی ہے, تاجروں کی معاشی تباہی ہے, اور 20-20 اور 40-40 دن سے کانٹینر کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کانٹینر کا کرایہ اتنا بنتا ہے کہ تاجر و مالی چھوڑ لیتے ہیں. اس پر سب سیاسی جماعتوں کو آواز اٹھانا چاہیے, اور اعلامیہ میں اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ معاشی دہشت گردی بھی نامنظور اور یہ دہشت گردی بھی نامنظور. ہم اپنے تاجروں کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی تاجر جب صنعتیں چلیں گی تو یہ جتنی بھی میرا ایوان بیٹا ہے, یہ اتنے نوکریاں 20 سال میں بھی نہیں دے سکتے. اگر 1 سال اچھی پالیسی صنعتی اور تجارت کی پروموشن کے لیے پالیسی بنے اور لاکھوں روزگار دے گا, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ صنعت کے بارے میں بھی جو صوبہ ہے وہ اپنی حکومت میں بلا کسی تفریق یہ چیزیں آگے پروموٹ کریں, اور کوشش کریں کہ سیاسی اختلافات کے باوجود, وفاق سے بھی اپیل کرتا ہوں, صوبے سے بھی, کہ سیاسی اختلافات کے باوجود کامن ایشو پر ہم ایک ہو. اور دوسرا میرا ایک تجویز ہے, اب آخری ایک ہی تجویز ہے کہ دیکھیں افغانستان کے ساتھ اگر ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوگی
تو پورا پاکستان ایک پیج پہ ہوگا، کوئی ایک پاکستانی ادھر ادھر نہیں ہوگا، اور جب افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہوگی تو قوم تقسیم ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، یہ سیاسی جماعتیں، یہ اکابر، یہ علماء کرام، میں شکریہ ادا کرتا ہوں قطر کی حکومت کا، ترکی کا، اور جو بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا جرگہ، تجویز ہے میری، ایک چھوٹا جرگہ علماء کرام کا، قبائل کا بنا کے ان کے ساتھ جا کے 5 6 10 دن ڈائلاگ کرے کہ ہم نے کیا کیا، تاکہ یہ چیزیں کم ہو، اور اس کے بعد ایک بڑا جرگہ ہو تاکہ ہم دوستی میں بدلے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، میں تمام تقریباً 30% ہمارے مقررین نے کہا کہ اس کے اثرات دیکھو 79 سے شروع ہوئے ہیں، تو بھائی آپ پھر چاہیے یہ تھا کہ آج ایک ویڈیو ہم چلاتے کہ 79 میں کیا کہا گیا، کس نے کہا، کیا وہ بھول گئے آپ؟ کہتے ہیں اگر آپ کچھ نہیں کرتے خدا کے لیے دعا تو کرو کہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، کس نے کہا؟ اس کے بعد کیا ہوا، کس نے کہا؟ اس کے بعد سیاسی لوگوں پر الزام تو آ جاتا ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں پھر ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ بھی پاکستان کے محافظ ہیں، ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، ہم بھی ریاست پاکستان کے محافظ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہو، اور ان کیمرہ اجلاس کے بجائے اوپن کیمرے میں بات ہو جائے کہ رمیہ افتخار کیا کہہ رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہا ہے، اور ہمارے دیگر سیاسی رہنما کیا کہہ رہے ہیں، اور جب پھر اعلامیہ بن جاتا ہے تو پھر وہ سب پاکستان کا اعلامیہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے آپ کو، آپ سب کو، تمام پاکستانیوں کو اس ریاست کے ساتھ سب سے زیادہ محبت اور قربانی ہماری ہے، کیونکہ اس ریاست یہ نہیں ہوگا، پاکستان نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن دیگر لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری بات سنو، اور انشاءاللہ تعالی یہ ترقی کا سفر ہم نے آگے لے جانا ہے۔ خدا کی قسم، میں باہر ملکوں میں جاتا ہوں، سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے کہ وہاں کیا ہے، یہاں نہ ہاسپٹل میں علاج ہے، نہ اسکول ہے، نہ کتابیں ہیں، نہ سڑکیں ہیں، اور جو سڑک بن جائے 2 مہینے میں ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس طرح۔ تو اس سب چیزوں پہ توجہ دو گے انشاءاللہ تعالی، بحیثیت ایک سیاسی کارکن مقابلے کریں گے، پہلے بھی کیے پھر بھی کریں گے، اور یکجا بھی ہوں گے، احتجاج بھی کبھی مخالفت میں، لیکن یاد رکھو انشاءاللہ تعالی ہم جمہوری اصولوں کے لوگ ہیں، اور جمہوریت کے ساتھ ہیں، اکثریت کے ساتھ ہیں۔ ہماری ہر خدمت انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ ہوگی، اور وفاق سے بھی بات کی، اور میں گورنر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح صوبائی حکومت کے مسئلے تھے، پاکستان کی ہسٹری میں 7-8 مہینے میں 5 دفعہ وزیر اعظم کو بلایا، 5 دفعہ، اور صوبائی حکومت کو بٹھایا، وزیر اعلیٰ کو اور سارے منسٹر کو اور سیاسی لوگوں کو بھی، اور انہوں نے بات کی، وہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ آج بیٹھتے۔ تو اس طرح آپ بھی پل کا کردار ادا کریں جو آئین نے دیا ہے کردار، تاکہ ہم فریق نہیں ہیں، گورنر ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، اور ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں، آپ مجھ سے سینئر پالیٹیشن ہیں، اور قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، باقی جگہوں میں رہ چکے ہیں، ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ صوبے کے لیے آپ کی اخباری بیانات نہیں، آپ کے خطوط کام آئیں گے، اور وہ خطوط اس طرح کہ ایک دوسرے کے ساتھ محمود خان بیٹے ہیں، میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ اسمبلی توڑنے کی جگہ نہیں، جوڑنے کی جگہ ہے، مت توڑو۔ حالانکہ سارے سیاسی جماعتوں کا یہ کوشش تھا کہ توڑ جائے اور گیٹ پر دستخط کرو جب آ جائے۔ تو ہم جو آئین نے ہمیں جو کچھ کیا ہم وہ چیز کریں گے۔ میں توقع رکھتا ہوں آپ سب سے کہ ہم صوبے کے لیے ایک ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب الیکشن آئیں گے پھر ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوگا۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اسپیکر صاحب، گورنر صاحب کو،
اپوزیشن لیڈر کو، وزیر اعلیٰ کو، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوارڈینیشن ہمارے ان اکابرین کے ساتھ اسی طرح ہوگا اور ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا۔ شکریہ۔ شکریہ گورنر صاحب۔ ابھی